فواد حسن فواد صاحب، سب سے پہلے تو اسی سے شروع کرتے ہیں، پی آئی اے کی جو بولی ہوئی اور اس بولی میں جو مذاق سامنے آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں سلیم بھائی، بات تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو لوگ اس وقت اس نجکاری کے عمل کے ذمہ دار ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہاں تک پہنچنے کی جو وجہ ہے وہ فیصلہ سازی کا فقدان ہے۔ ٹھیک، دیکھیے، نجکاری کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو آپ کسی بھی طور پہ مکمل کر سکیں جب تک آپ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کریں گے۔ اور یہ فیصلے جو ہیں یہ آسان فیصلے نہیں ہوتے۔ میں بالکل تھوڑا سا ٹائم لے کے آپ کی تھوڑی سی لوگوں کی یادداشت تازہ کرنا چاہوں گا۔ پاکستان میں پی آئی اے کی نجکاری کی بات ہے، یہ کئی دہائیوں سے ہو رہی تھی، سالوں یا مہینوں سے نہیں، دہائیوں سے ہو رہی تھی۔ اور میں نے جب اس عمل کی ذمہ داری سنبھالی تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں کے فورم سے، اور یہ کہا تھا کہ جی ایک دن جو میں اس عہدے پہ رہوں گا میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گا کہ اس دوران میں کیا ہوا۔ جی، تو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہ صرف یہ کہ نجکاری کے عمل کو صحیح معنوں میں شروع کیا، اس سے پہلے آج تک کبھی اس کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ جتنی بھی حکومتیں جو کچھ بھی کہتی رہی تھیں، اور میں آج بھی اس کے لیے کسی بھی فورم پہ جس پہ حکومت جس کو چاہے بٹھا لے ان کے سامنے بیٹھ کے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ستمبر 2023 سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری پہ کوئی معنی خیز کام نہیں ہوا تھا۔ اچھا، ہم نے اس 5-6 ماہ کے مختصر عرصے میں، کیونکہ آخری 8 ہفتے تو ہمیں الیکشن کمیشن نے روک دیا کہ جی آپ نجکاری کے عمل کو جہاں تک پہنچا ہوا یہیں پہ روک دیں، تو میرے حصے میں آپ تقریباً 4.5 مہینے لا سکتے ہیں۔ تو میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ہم نے کیا کیا۔ جی، آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایک مسابقتی عمل کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ کا، ایک ایڈوائزر کا، ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا انتخاب کیا۔ ٹھیک، اور اس ٹرانزیکشن ایڈوائزر کے سامنے ہم نے ایک کلیئر ٹائم لائن اور اس ٹائم لائن سے متعلق ڈیلیوریبلز رکھے کہ آپ اتنے دن میں یہ کریں گے، آپ اتنے دن، مثال کے طور پہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ اپنی انسیپشن رپورٹ 15 دن کے اندر نکالیں گے، آپ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کا کام اتنے ہفتوں میں مکمل کریں گے، اور ڈیو ڈیلیجنس ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتی ہے، فنانشل بھی ہوتی ہے، لیگل بھی ہوتی ہے۔ ہم نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ اس کے بعد بڈنگ ڈاکیومنٹس جو ہے وہ اتنی دیر میں تیار کریں گے، اور اس سارے جتنا بھی ہم نے جو کچھ بھی ان سے طے کیا وہ ہم نے حکومت کے تمام ادارے، ایس آئی ایف سی، کیبنٹ، ان کے سامنے پہلے ہفتے کے درمیان رکھ دیا کہ جی ہم اس عمل کو اس طریقے سے لے کے آگے چلیں گے۔ یہ ضرور ذہن میں رہے کہ میں نے پہلے 4 ہفتے یہ کوشش کی کہ ایویشن ڈویژن جو تھا اس کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھا سکوں، لیکن یقین مانیں، اور میں بڑی تسلی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 ہفتے کے اندر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ایویشن ڈویژن بالکل قطعی طور پہ سنجیدہ نہیں ہے نجکاری کے عمل میں۔ اس لیے پھر میں نے پی آئی اے کا ایڈمنسٹریٹو تو نہیں لیکن فنانشل کنٹرول ڈائریکٹلی سنبھال لیا، اور ان کے سامنے 2 چیزیں رکھیں۔ ایک، میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ آج کے بعد کوئی ایسی فلائٹ نہیں چلائیں گے جس سے خزانے کو نقصان پہنچے۔ اس سے پہلے آج تک کبھی فلائٹ بیسس پہ پی آئی اے نے پی این ایل، پروفٹ اینڈ لاس کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ چاہے 25 مسافر ہوتے تھے یا 5 مسافر ہوتے تھے، چونکہ سرکار کا پیسہ تھا، لوگوں کا پیسہ تھا، وہ باقی اپنے لوگوں کو، اپنے عملے کو بٹھا کے اور آرام سے جو پروازیں ہیں وہ لے جاتے پھرتے تھے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو پی آئی اے کے سی ای او ہیں، جب ان کو ایک مرتبہ یہ ٹاسک دیا گیا تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اور بڑی ایمانداری سے اس پہ عمل کیا، اور اس کی وجہ سے پی آئی اے کا خسارہ کم ہوا۔ 4.5 مہینے کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ وی کوڈ ہیو ایشوڈ دا بڈنگ ڈاکیومنٹس، اور اس وقت تک کافی پارٹیز جو ہیں انہوں نے سنجیدگی سے دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا، اور لوگوں نے، کنسلٹنٹ نے بھی مارکیٹنگ کی تھی جو ہمارے ایڈوائزر تھے،
اور اس کے علاوہ انہوں نے آ کے وزارت میں بھی اور وزارت ایوییشن میں بھی اور پی آئی اے میں بھی جا کے ان کے تمام حساب، ان کے تمام اکاؤنٹس وغیرہ دیکھے تھے، اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کافی پارٹیز ایسی ہیں اور سنجیدہ پارٹیز ایسی ہیں جو اس عمل میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ جب ہمیں روک دیا گیا تو لازمی بات ہے الیکشن کمیشن کے پاس اس چیز کا اختیار تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتی۔ ہمارے ورچولی آخری 8 مہینے پی آئی اے کی حد تک ہم کوئی کام نہیں، 8 ہفتے جو ہیں وہ پی آئی اے کی حد تک ہم کوئی کام نہیں کر سکے، اور وہ عمل ہم اسی طرح نئی منتخب حکومت کے حوالے کر کے آگے۔ اب اس وقت سے لے کے 8 مہینے جو ہیں ان کا تو جواب انہوں نے دینا ہے کہ جی انہوں نے اس دوران کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ جی اچھا، اس دوران جو سب سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں، ایک بات صرف میں جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ جو پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ تھی اس کو کمپلیٹ کیا۔ ہم نے پی آئی اے کے اوپر جو قرضوں کا پہاڑ تھا اس میں سے 281 ارب روپیہ جو بینکوں کا قرضہ تھا، جس کے اوپر وہ 26 سے 26.5% تک کا سود دے رہے تھے، اس کو بینکوں کے ساتھ جن میں لوکل اور فورن بینک شامل تھے ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، اور 12% کے کیپ کے ساتھ اس کو ری پروفائل کر دیا اس قرضے کو۔ آج جو پی آئی اے کے ترجمان آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشنلی اس وقت کسی خسارے کا سامنا نہیں کرے، سلیم بھائی یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس قرضے کی قیمت کو تقریباً 35 ارب روپے سالانہ کی حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بچت کی اس ری نیگوشیشن کے ذریعے، ورنہ پی آئی اے آج بھی اگر اس قرضوں کے بوجھ میں رہتی تو پھر ان کو اسی طرح دینا پڑتا۔ اسی طرح ان کے اوپر جو باقی 600 ارب روپے کا قرضہ ہے وہ اتنا بڑا قرضہ ہے کہ یہ کلیم کرنا کہ جی پی آئی اے ایک منافع بخش ایئر لائن ہے یا پی آئی اے ایک آپریشنلی پروفیٹیبل ایئر لائن ہے، یہ اس قوم کے ساتھ بہت سنگین مذاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ مذاق بند ہو جانا چاہیے۔ یہ سارے ادارے، یہ جو بھی کوئی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ پچھلوں نے کچھ نہیں کیا تو اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر نجکاری نے بڑی اچھی بات کی ٹیلی ویژن پہ، میں نے خود سنی، انہوں نے کہا سب نے حصہ ڈالا، تمام حکومتوں نے جتنی بھی رہی ہیں سب نے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو یہاں تک پہنچانے میں پورا حصہ ڈالا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق اب بند ہو جانا چاہیے۔ اچھا